بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ کہف کا 8واں رکوع پڑھیں گے۔ پیچھے 7 رکوع ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو آج اس سورت کا 8واں رکوع پڑھیں گے۔ اس سورت کو ہر جمعے پڑھنا چاہیے، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ پہلے سبق میں نے اس کی وضاحت بتائی تھی۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صرفنا ہم پھیرتے ہیں، فی ھذا القرآن اس قرآن میں۔ صرف یصرف و تصریف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا۔ ایک چیز ایک انداز سے بیان کی ہے، اب اس کو دوبارہ دوسری مرتبہ کسی اور انداز سے بیان کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے تصریف، گھمانا پھرانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر مثال اللہ فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ ہم نے بیان کی، اگر کسی کے سمجھ میں وہ نہیں آتی تو ہم دوسری مرتبہ اسی مثال کو تبدیل کر کے بیان کرتے ہیں اور پھر اور مثال دیتے ہیں۔ ابھی پیچھے ہم نے کل کے سبق میں اور پرسوں کے سبق میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال باغ کی دی کہ 2 بھائی تھے، ایک ان میں امیر تھا، اس کے 2 باغ تھے، اور دوسرا جو ہے وہ فقیر تھا، اس کے پاس مال و دولت کم تھی۔ تو اس کے بعد دوسری مثال دی، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال دی کہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے، یہ آرام سکون، یہ آسائشیں اور آرائشیں، یہ سب کچھ تمہیں آزمانے کے لیے ہے۔ یہ تو اس کھیتی کی طرح ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین کھیتی اگاتی ہے، اور جو ہے پھر وہ چورا بن جاتا ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں اللہ نے قرآن میں بار بار انداز بدل بدل کر دی ہیں تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ وَكَانَ الْإِنسان اور ہے انسان، اکثر شیء اکثر چیزوں میں، جدلا جھگڑا کرنے والا۔ جدل الجدال سے ہے، اور جدال کہتے ہیں ایسی گفتگو کرنا کہ جس میں دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا مقصود ہو، کہ ظاہراً دل سے بندہ مان رہا ہو کہ میں جو ہے وہ حق پر نہیں ہوں، اگلا بندہ حق پر ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اس پر غالب کرنے کے لیے مناظرانہ انداز اختیار کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں جدال۔ تو انسان اکثر چیزوں میں وہ جھگڑا کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ کم نہیں کرنا چاہتا، یا اپنے جس مشن پر وہ چل رہا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو اس لیے انسان حق کو نہیں مانتا۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، اکثر لوگ وہ مان لیتے ہیں، دل ان کا مان رہا ہوتا ہے کہ حق یہ ہے، لیکن تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہماری ناک نہ کٹ جائے، لوگ کیا کہیں گے کہ اب تک اسے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا ہے، یا ہمارے پہلے جو لوگ گزر گئے، ہمارے باپ دادا، وہ غلط تھے، وہ ٹھیک نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بار بار مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ انسان سمجھ جائیں۔ وما اور نہیں، منع روکا، الناس لوگوں کو، نہیں روکا اس نے لوگوں کو۔ منع یمنع کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور اردو میں بھی ہم بولتے ہیں منع کرنا، کہ تجھے اس کام سے منع نہیں کیا تھا، کیا مطلب روکا نہیں تھا۔ الناس لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جب جاء آ گئی، ہم ان کے پاس، الہدی ہدایت، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو کسی نے ان کو نہیں روکا کہ آپ ایمان نہ لائیں۔ وَيَسْتَغْفِرُوا اور یہ کہ وہ بخشش مانگیں، وہ سب، وَيَسْتَغْفِرُوا کہ وہ سب بخشش مانگیں، ربہم اپنے رب سے، الا مگر یہ کہ یأتیا آ گئی ہم ان کے پاس، سنت و طریقہ الاولین پہلے لوگوں کا، کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آ گیا، اس لیے انہوں نے نہیں مانا، وہ ایمان نہیں لائے۔ پہلے لوگ بھی ایسے تھے، وہ اسی ڈگر پر چلے۔ او یأتیہم یا آ جائے ان کے پاس، عذاب عذاب، قبلا سامنے کا، ان کے سامنے عذاب آ جائے تو پھر وہ ایمان لائیں گے، یا پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے، جس طرح پہلے لوگوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا اور پھر ان پر عذاب آیا تو ان پر بھی عذاب آ جائے۔ یہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ عذاب آئے گا، پھر عذاب کو دیکھ کر یہ مانیں گے، یا ان کے سامنے عذاب آ جائے گا۔ قبلہ بھی اسی کو کہتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے، جس طرف منہ کرتے ہیں ہم اس کو قبلہ کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے سامنے، کہ ان کے سامنے جب عذاب آ جائے گا اور پھر وہ یہ اس عذاب سے پیٹھ بھی نہیں پھیر سکیں گے۔ پچھلے کل کے سبق کی آخری جو لفظ تھا، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، کہ اس عذاب کو جب دیکھیں گے تو پھر گھوم کر پیٹھ بھی نہیں کر سکیں گے اس کو۔ وَمَا نُرْسِلْ اور وما اور
نہیں بھیجتے ہم مرسلین رسولوں کو، نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے۔ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری دیتے ہیں، و منذرین اور ڈراتے ہیں۔ صرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر ہم بھیجتے ہیں، عذاب نہیں لاتے رسول۔ وَيُجَادِلُ اور وہ جھگڑا کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، بالباطل باطل کے ساتھ، جنہوں نے کفر کیا بالباطل باطل کے ساتھ۔ وہ انبیاء جو ہیں وہ آ کر جھگڑا کرتے ہیں کافروں کے ساتھ بھی اور باطل کے ساتھ بھی، لیدحضوا تاکہ وہ پھسلا دیں بھی اس کے ساتھ، باطل کے ساتھ پھسلا دیں حق کو۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اور باطل کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ حق کو اپنے باطل کے ساتھ پھسلانا چاہتے ہیں، یدحضوا دحض، یدحض کا معنی ہوتا ہے کسی کو کم کرنا یا کسی کو جو ہے وہ نیست کر دینا، ذلیل کر دینا، کہ وہ لوگ کافر جو باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حق کو نیچا کر دیں، حق کو پھسلا دیں اور حق کو جو ہے وہ مغلوب کر دیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اپنے پیغمبروں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ جھگڑیں اور دلائل پیش کریں اور حق کو غالب کریں۔ اور جھگڑنا کیسے ہے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ جو باطل پر کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جدال کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے۔ اور یہ جدال ہوتا ہے زبان سے، زبانی کلامی، ایک دوسرے کو جو ہے وہ دلائل بتانا، تو احسن طریقے کے ساتھ وہ بتانے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا اور پکڑ لیا انہوں نے آیاتی میرے آیتوں کو، وما اور اس کو انذروا کہ جس کے ساتھ وہ ڈرائے گئے، ہزوا مذاق، انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز کے ساتھ ان کو ڈرایا گیا کہ عذاب آئے گا، جہنم ہوگی، تمہیں جلنا ہوگا جو لوگ نہیں مانیں گے، تو جہنم کو بھی مذاق بنا لیا، آخرت کو مذاق بنا لیا، قبر کے عذاب کو مذاق بنا لیا۔ آج بھی کئی کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں ہمارے ملک میں، تھیٹروں پر یہ جو مذاق ہوتے ہیں اور کیا کچھ چلتا ہے، تو اس میں جنت جہنم کو مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات کو، داڑھی کا مذاق، شریعت کا مذاق۔ تو یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔